الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وإرشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح 26واں پارہ 10ویں آیت۔ پچھلے جمعے ہم نے اس کا سیاق و سباق، شان نزول، ترجمہ، مختصر تشریح اس کی تھی۔ وہ لوگ یبایعونک جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ اسی طرح ہے جس طرح وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ کے فوق ایدیہم، تمام ہاتھوں کے اوپر اللہ کا۔ فمن نکث فإنما ينکث علی نفسہ، اور پھر جو اس بیعت کو توڑ دیتا ہے تو اس نے اپنے ہی عہد کو توڑا ہے۔ فمن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے اس بیعت کے عہد کو پورا کیا جو اس نے اللہ سے کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اللہ جلد اسے اجر عظیم دے۔ اب جو بیعت ہوتی ہے نا، یہ حقیقت میں اللہ کے ہاتھ پر ہے۔ حضور کا ہاتھ سب سے اوپر تھا، نیچے آپ نے دوسرا ہاتھ رکھا، اور پھر تمام صحابہ نے ہاتھ رکھا۔ 1400-1500 صحابہ تھے، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، اور اب 1500 ہاتھ اکٹھے، تو 1500 بندہ اکٹھا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ کوئی یہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا، کوئی وہاں کھڑا، تو کہیں بھی کوئی کھڑا ہو گیا، اس سلسلے میں آ گیا تو اس سلسلے میں داخل ہو گیا۔ اور وہ سلسلہ کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب اسی سورہ کی 18ویں آیت، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ جو 1400-1500 صحابہ ہے، بے شک اللہ ان سے راضی ہوا، ان مومنین سے، کہ جب وہ درخت کے نیچے، تحت الشجر، درخت کے نیچے، یبایعونک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا ید اللہ کو کہے، یہ ہاتھ اللہ کا۔ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کی اقسام کیا ہے؟ بیعت کہتے کسے؟ عربی کا لفظ بیع، پنجابی میں بھی رائج ہے، زمین بیچتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے زمین بیع کر دی۔ عربی میں خریدنے کو بھی بیع کہتے ہیں اور بیچنے کو بھی۔ تو یہ بیعت چلی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صحابہ کو بیعت کرتے، اسلام کی بیعت کرتے، اس کے بعد یہ بیعت رضوان ہوئی، اس کے بعد کئی موقعوں پر بیعت ہوئی، اس کے بعد خلافت کی بیعت ہوئی۔ تو یہ بیعت جو ہے یہ حضور سے چل رہی ہے، اور اس طرح یہ سلسلہ قائم ہوا۔ بیعت عربی میں بیچنے اور خریدنے دونوں کو بیعت، بیچنا اور پھر بھی بیعت، خریدنا اور پھر بھی اصل میں جب کوئی بیعت کرتا ہے، عہد کرتا ہے،
عہد کیا ہوتا ہے کہ میں آج کے بعد عہد کرتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ چلوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ اس کو توڑتا ہے تو اس کا وبال مصیبت اسی پر ہے، اور اگر اس کو قائم رکھتا ہے تو اجر اللہ تعالیٰ نے۔ بیعت اسلام، بیعت رضوان، بیعت خلافت، اس طرح بیعت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ صحابہ کے دور کے بعد تابعین، اور تابعین کے دور کے بعد تبع تابعین، اور پھر صالحین، اور یہ سلسلہ بیعت جو ہے یہ چل کے آج تک کے دور۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ سے مختلف معاملات پر بھی بیعت، الگ الگ ایک آدمی سے بھی بیعت، اور کئی لوگوں سے ان کے پورے خاندان کے لیے بیعت دی جبکہ ان کا خاندان موجود نہیں تھا، پورے قبیلے کے لیے بیعت دی جبکہ ان کا قبیلہ موجود نہیں تھا۔ اس لیے سنت نبوی سے یہ ثابت ہے کہ اگر کوئی موجود نہ ہو تو اس کی بیعت بھی لی جا سکتی۔ آج کل کے زمانے میں جب حکومت الیکشن کا اعلان کرتی ہے تو یہ ووٹ بھی ایک بیعت کی قسم ہے۔ جب کوئی کسی استاد کے پاس جاتا ہے کچھ سیکھنے کے لیے تو اس سے جو عہد و پیمان کرتی ہیں وہ بھی ایک بیعت ہے۔ اسی طرح روحانی استاد کے پاس، مرشد کے پاس جب جاتے ہیں تو یہ بھی ایک بیعت ہے، عہد، اور یہ عہد در حقیقت اس کے ہاتھ سے ہوتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی؟ حالانکہ ایک ووٹ تھا، ووٹ ہی تھا نا کہ تمام صحابہ نے ووٹ دے دیا، تابعین نے ووٹ دے دیا، تو حسین علیہ السلام اکیلے نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ یا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے نے ووٹ کیوں نہیں دیا؟ بات کیا تھی؟ کہ کچھ سمجھنے والا تھوڑا سا چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک طرف آج بھی آپ کو کوئی کہے، چار بندے آ جائیں آپ کے گھر میں کہ ووٹ فلاں کو دینا ہے، آپ کا کوئی خاص دوست آ جائے، آپ کا کوئی بڑا قریبی رشتہ دار آ جائے کہ بھئی یہ میرا دوست ہے اس کو ووٹ دے دو، تو آپ عموماً ووٹ دے دیتے ہو۔ ایک طرف امام حسین علیہ السلام کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ یہ ووٹ دے دیں، اگر آپ یہ ووٹ نہیں دیں گے تو ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ اور لامحالہ جنگ میں کیا ہونا تھا؟ ایک طرف 72 لوگ تھے، ایک طرف 40,000 کا لشکر تھا۔ اب 40,000 کے مقابلے میں 72 تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک دو گھنٹے میں وہ 72 کے 72 جو ہیں ان کو تحت ایک کیا جا سکتا ہے، لیکن پیغام کیا تھا؟ لالچ بھی تھی، خوف بھی تھا، ڈر بھی تھا۔ ایک طرف اتنا بڑا لشکر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف چند لوگ، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ بیعت کر لیں، اگر بیعت نہیں کریں گے تو ہم کسی کو چھوڑیں گے۔ آج کے دور میں کوئی شخص اس کو یہ کہا جائے کہ ووٹ دے دو نہیں تو تمہارے بیوی بچوں کو قتل کر دیں گے، کیا کوئی ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں ووٹ نہیں دوں گا؟ لیکن حسین علیہ السلام نے ووٹ کیوں نہیں دیا، بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا مقصد تھا کہ آپ ووٹ دے دیتے، کوفے کی گورنری لے لیتے، مکہ مدینہ کی گورنری لے لیتے، ووٹ کیوں نہیں دیا، بیعت کیوں نہیں کی؟ ایک چیز کو سمجھیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کرسچینٹی میں، عیسائیت میں سور اور شراب حرام ہے۔ سور اور شراب حرام ہے کیونکہ انجیل جو ہے یہ کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے، تورات شریعت کی کتاب۔
حضرت داؤد علیہ السلام بھی زبور تھی ان کے پاس، اس میں کیا تھے؟ اللہ کی حمد تھی، نغمے تھے، حضور پہ درود تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پہ درود ان کی کتاب۔ انجیل میں بھی کیا تھا؟ کچھ واقعات تھے جو حضرت عیسیٰ نے بیان کیے اور بعد کے لوگوں نے اس کو لکھا۔ متی، یوحنا، مرکس، لوکا، یہ 4 حضرت عیسیٰ کے حواری تھے جنہوں نے ان کے واقعات کو لکھا۔ اسے اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 انجیل۔ یہ کچھ شریعت کی کتاب نہیں، شریعت کی کتاب صرف تورات ہے، اور تورات میں سور بھی حرام ہے، یہودی سور تو نہیں کھاتے، اور شراب بھی حرام ہے، یہودی شراب نہیں پیتے۔ تو یہی شریعت حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تھی، اور یہی شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شریعت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی جو بھیڑیں ہیں ان کو اکٹھا کرنے ہیں۔ تو بات سمجھو کہ شریعت کی کتاب یا تورات ہے یا قرآن ہے، اور دونوں میں سور بھی حرام ہے اور دونوں میں شراب بھی حرام ہے۔ تو کرسچینٹی میں، عیسائیت میں آج بھی عیسائی سور بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی پیتے ہیں، اور کوئی حرام نہیں کہتا، حالانکہ شریعت میں حرام ہے ان کی۔ اس لیے کہ کسی بندے نے کھڑے ہو کے عیسائیوں کے پوپ کو، کسی بندے نے کھڑے ہو کے اس وقت کے بادشاہ کو یہ بات نہیں کہی تھی کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ حسین علیہ السلام نے کھڑے ہو کے یزید کو کہا تم غلط کہہ رہے ہو۔ اگر حسین علیہ السلام بھی یزید کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تو جس طرح یزید شراب پیتا تھا، آج آپ شراب کو حلال سمجھتے، آج ماں کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھتے، جس طرح یزید نے اپنی ستیلی ماں سے کر لیا، تو آپ حلال سمجھتے، اس لیے کہ جتنے صحابہ تھے سب نے بیعت کر لی، سوائے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین ابن علی علیہ السلام کے، سب نے بیعت کر، کھڑا کوئی نہیں ہوا، حسین ایک ہی ہوا ہے، اس لیے حسین کا نام ہے۔ حسین نے کہا نہیں، تم غلط کہتے ہو، شراب حرام ہے، ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، جوا حرام ہے، میں سر کٹا دوں گا، میں بچوں کو قربان کر دوں گا، مجھے گورنری نہیں چاہیے، مجھے بادشاہ نہیں چاہیے، لیکن میں دین کے لیے کھڑا ہوں گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جب آپ نے آخری خطبہ دیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت سے پہلے آخری خطبہ دیا، تو کیا کہا؟ کیا لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں حسین ابن علی ہوں، میرے اور میرے بھائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار۔ دیکھو میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، مجھے میری زندگی میں یہ بشارت دی گئی کہ میں جنتی ہوں اور جنتیوں کا سردار۔ دیکھو یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، یہ اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے اور اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہے۔ اگر اس وقت حسین علیہ السلام اس بات میں کھڑے نہ ہوتے تو آج عیسائیوں کی طرح ہم بھی سور اور شراب کو حلال سمجھتے، کیونکہ عیسائیوں میں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا حضرت عیسیٰ کے بعد، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی ہماری کھڑا نہیں ہوا۔ کسی نے یہ نہیں کہا پوپ کو، کسی نے یہ نہیں کہا اس وقت کے بادشاہ کو کہ تم غلط کہہ رہے ہو۔ شریعت میں تو سور بھی حرام ہے اور شریعت میں تو شراب بھی حرام ہے، تم حلال کیسے کر رہے ہو؟ آج دیکھو کہ عیسائیوں کے گھروں میں سور پکتا ہے، شراب پیتے ہیں، کوئی حرام نہیں کہتا، اس لیے کہ اس وقت 2000 سال پہلے کسی نے حرام نہیں کہا، 1400 سال پہلے حسین نے حرام کہہ دیا۔ آج ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ شراب حرام ہے، آج ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ جوا حرام ہے، آج ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ زنا حرام ہے،
آج ہر مسلمان کہہ رہا ہے کہ ماں سے نکاح حرام، کیونکہ حسین نے یہ بتا دیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور لا الہ کو بنیاد دینے والی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حسین ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ دیا حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین کیا ہے؟ شاہ ہیں، بادشاہ ہیں، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ حسین نہ صرف دین ہے بلکہ دین کو بچانے والے ہیں۔ سردار نداد دست در دست یزید، سردار سر دے دیا، سردار سر دے دیا، نداد دست در دست یزید، یزید کی بیعت نہیں کی، ووٹ نہیں دیا، کیونکہ یہ بیعت اللہ کی بیعت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت نہیں کی، ووٹ نہیں دیا۔ سردار نداد دست در دست یزید، حقا کہ بلا لا الہ است حسین۔ اگر دوبارہ لا الہ کو کسی نے بنیاد دی ہے، کوئی بنیاد بنا ہے، کسی نے لا الہ کو کھڑا کیا ہے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عملی تفسیر پیش کی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے، دین کا مطلب کیا ہے، اللہ کا حلال کیا ہوا کیا ہے اور اللہ کا حرام کیا ہوا کیا ہے، تو وہ حسین نے بتایا جو آج تک حلال ہے اور جو آج تک حرام ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔